यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन लकीरों के बारे में बात करेंगे कि जिनके बारे में बहुत से लोगों ने हमें सवाल किया और ये कहा कि आपने इस टॉपिक पे बात नहीं की। वो टॉपिक क्या है? उन लोगों के हाथ की लकीरें जिनकी जेब कभी खाली नहीं रहती। उनकी जेब खाली क्यों नहीं रहती, इसका राज मैं आपको आपके हथेली में बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। हो सकता है कि ये लकीरें आपके हाथ में हों। तो प्यारे दोस्तों, मैं बनाकर बताता हूँ, इसको देखिएगा। सबसे पहले ज़िंदगी की लकीर, उसके बाद दिमाग की लकीर, उसके बाद दिल की लकीर, उसके बाद किस्मत की लकीर। और अब वो खुशनसीब लोग कि जो कोई काम नहीं करते लेकिन उनकी जेब कभी खाली नहीं रहती। अगर उनका दिन का ख़र्चा अगर 5 से 10 हज़ार होता है तो वो 5 से 10 हज़ार उनको ज़रूर मिल जाता है। वो जिस चीज़ की तमन्ना करते हैं वो तमन्ना उनकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। शर्त ये है कि देखें, मैं वो लकीरें बना के बताता हूँ कि जिनके जेब खाली नहीं होते, तो क्यों उनके हाथ में ऐसी अजीब कौन सी चीज़ है। तो हमारे मुकम्मल आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या राज हैं। अगर उभारे ज़ोरा पर कुछ लकीरें बाहर से कुछ लकीरें आकर उभारे ज़ोरा के ऊपर इस तरह की शक्ल बनाती हैं जो मैंने बनाई हैं, और बाकी लकीरें भी तमाम की तमाम अच्छी की अच्छी लकीरें हैं, यानी साफ़ सुथरी लकीरें हैं। उनमें कोई जजीरा नहीं, कोई कट नहीं, कोई जंजीर नुमा निशान नहीं, किसी जगह ब्रेकअप नहीं, किसी जगह कोई लकीर उनको काट नहीं रही। अगर ऐसी लकीरें आपके हाथ में भी हैं तो यकीन करें, कोई काम करें ना करें, अल्लाह की बेहिसाब रहमत होगी आप पर। क्यों कि ये लकीरें वो हैं कि जेब को खाली नहीं रहने देती। तो प्यारे दोस्तों, इन लकीरों को अपने दोस्तों के हाथ में, अजीज़ों के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में, और ख़ास तौर पर अपने हाथ में ज़रूर तलाश कीजिएगा। अगर इस तरह की लकीरें हैं तो ये समझें आप भी किस्मत के धनी हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। असलम ख़ान ने सवाल किया है इंडिया से कि ये बताएं कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी। असलम भाई, आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर के आखिर में 2 फ़िश के सैन बने हुए हैं, यानी मछली के निशान बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी के निशान होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023-2024 जो है, इसके बाद आपकी माली पोजीशन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छी हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से। सोबिया ने सवाल किया गुजरात से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, शादी होगी या नहीं होगी। सोबिया साहबा, देखें, अल्लाह ताला ने हर जिन्स की एक जोड़ी बनाई है। आपकी भी इंशाअल्लाह जोड़ी ज़रूर होगी और आपकी शादी इंशाअल्लाह 2023 में होगी, और शादी अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब रहेगी, और शादी के बाद की ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी और बहुत बेहतर रहेगी। खान 123 ने सवाल किया है हैदर नगर से कि ये बताएं कि कामयाबी कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की जो लकीर है, एक लकीर का आगाज़ तो होता है कलाई के पास से, और दूसरी लकीर का आगाज़ होता है चाँद के उभार से, और उसकी जो तीसरी शाख निकल रही है उसका आगाज़ होता है ज़िंदगी की लकीर से। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो परेशानियां हैं, कुछ तो कुदरती अमर है और कुछ जनी आपका जज्बातीपन है। किसी मामले में जज्बाती ना हो, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अल्लाह के फ़ज़ल से इस वक्त में बड़ी कामयाबी मिलने के चांस मौजूद हैं। सबा ने सवाल किया अटक से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी।
صبح آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ لکیر ہے. بہرحال شادی کی لکیریں یعنی 2 بڑی اور ایک بھی اس کے بیچ میں چھوٹی لکیر ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو شادی ہے وہ شادی شدہ سے ہوگی، لیکن آپ کی شادی کے بعد زندگی اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھی اور بہت بہتر گزرے گی انشاءاللہ. ندا نے سوال کیا انڈیا سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. ندا صاحبہ، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی آپ کی کامیاب رہے گی. رابعہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، کیونکہ میری شادی کی وجہ سے میری والدہ بہت زیادہ پریشان ہیں. رابعہ صاحبہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے آپ کی شادی 2023 میں ہو جائے گی. ہاں، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی 100 دانوں والی ایک تسبیح جو ہے نا روز کا اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ 2023 آپ کی شادی کا سال ہوگا اور انشاءاللہ شادی بھی کامیاب رہے گی. حنان نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی اور شہرت کب ملے گی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی کامیابی کی جو لکیر ہے وہ اب اپنی پوزیشن میں آئی ہے، تو 2023 اور 2024 تک کامیابی ملنے کے چانس ہیں. شہباز منور نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میں دبئی میں تھا، پتہ نہیں پھر اچانک کیا ہوا کہ میں یہاں آ گیا. اب میں بہت کوشش بھی کر رہا ہوں تو باہر نہیں جا پا رہا ہوں. یہ بتائیں کہ کیا میرے ہاتھ میں باہر ملک کا سفر ہے یا نہیں. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو بہت زیادہ ہیں آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کے ہاتھ میں سفر سے زیادہ پریشانی کی لکیریں موجود ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ کی لکیر سے کئی لکیریں نکل کے نیچے کی طرف آتی ہیں، اور یہ ذہنی ٹینشن ہے. آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے نکالیں، انشاءاللہ العزیز آپ سفر بھی کریں گے اور کامیابی بھی ملے گی. غلام مصطفیٰ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی بہت اچھی ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں تاثراتی لکیریں بہت زیادہ ہیں، جن کو پریشانی کی لکیریں کہتے ہیں. اندرونی اور بیرونی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی اور دولت کی لکیر موجود ہے. فیاض محمد نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ میں نے بہت دولت ضائع کی ہے، مجھے ہر ایک نے دھوکہ دیا ہے، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دھوکہ کھانے کے بعد تو بندہ سنبھل جاتا ہے، لیکن ہاتھ کی لکیروں سے ایسا نہیں لگتا کہ آپ سنبھلے ہوں. بہرحال آپ جو نا کوشش کریں، کامیابی ملے گی، لیکن اب دھوکہ مت کھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور دوسرا، نظر بد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، نظر بد کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے آپ کی. محمد گلفان نے سوال کیا ہے چوک اعظم سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اپنا کاروبار ہے یا نہیں. پیارے دوست، آپ کی قسمت میں اللہ کے فضل سے کاروبار ہے اور کامیابی بھی ہے. بہرحال آپ کوشش کریں، نئے سال میں کاروبار کا آغاز کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی اور بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ. انا نے سوال کیا دہلی سے کہ یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی چلے گی یا نہیں، کیونکہ پہلی شادی میری ٹوٹنے والی ہے. دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر 2 شاخہ ہے، اس کا مطلب ہے نہیں رستے الگ الگ. اور رہی بات دوسری شادی کی، دوسری شادی آپ کی اللہ کے فضل سے چلے گی اور کامیاب بھی رہے گی. اور کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے بدنامی ہو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بدنامی کی بھی ایک لکیر نظر آ رہی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں 100 دانوں والی. انشاءاللہ العزیز آپ مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل جائیں گے. محمد حفیظ نے سوال کیا کراچی سے کہ 13 سال ہو گئے شادی کو، ایک بیٹی ہے، یہ بتائیں کہ آگے نصیب میں کوئی اور اولاد ہے یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو اولاد کی کوئی لکیر نہیں ہے. ہاں، آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال موجودہ وقت میں ایسی کوئی لکیر نظر نہیں آ رہی. ام البنین نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والے حالات کیسے ہوں گے. آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر جس کو بہت زیادہ اچھی بولتے ہیں اس سے بھی اچھی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر دیکھتے ہیں تو بھی سونے پہ سہاگا ہے انشاءاللہ. اور کون سی کامیابی آپ کو چاہیے؟ جو خواہش جو تمنا کر رہی ہیں اللہ کے فضل سے پوری ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.